السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے الحمدللہ نورانی قاعدے کے اندر زبر زیر پیش یعنی کہ حرکت کا جو چیپٹر تھا وہ خیر عافیت سے مکمل کر لیا، اور حرکت کے بارے میں یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ 3 طرح کی حرکات کہلاتی ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں کھنچتی، زبر زیر اور پیش۔ زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں، اور ان کی آواز ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی، ذرا بھی لمبی ہوگی تو پھر وہ حرکت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ان الفاظ کو پھر کھینچنا پڑتا ہے، ان کی آواز کو لمبا کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو حرکت سے نکال کر دوسری کیٹیگری میں ڈالنا پڑتا ہے، تاکہ ہمیں وہ الفاظ مل سکیں جن سے ان لفظوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے، اور ان کے تراجم وغیرہ جو ہیں وہ صحیح کیے جا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، لفظ بدلے گا، لفظ کے معنی بدلیں گے، مطلب بدلے گا، مفہوم بدلے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا پڑتا ہے، لیکن وہ حرکت رہتے ہوئے تو نہیں کھینچ سکتے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو اس حالت میں سے نکالنا پڑے گا، ان کو بدلنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس قاعدے کے اندر آج جو سبق آیا ہے، سبق کھولنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ زبر جو کہ حقیقت میں کبھی بھی نہیں کھینچا جائے گا، کبھی بھی نہیں کھینچا جائے گا، لیکن یہاں پر ہمیں ایک کنڈیشن دے دی گئی کہ اگر زبر کو آپ کھینچنا چاہتے ہیں، اس کی آواز کو آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ اس کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کر دیجئے۔ اس لفظ کا کیا نام ہے؟ الف۔ الف اس کے ساتھ آپ لگا دیجئے تو کیا ہوگا؟ آپ کو زبر کی آواز لمبی ہوتی ہوئی دکھ جائے گی، زبر کو لمبا کرنا مل جائے گا، لمبا کرنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے 3 لفظ جو زبر زیر پیش اس کے ساتھ ملتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 پر الف، حروف مدہ میں سے سب سے پہلا حرف مدہ وہ الف ہے، جو زبر کے ساتھ ملتا ہے اور اس کی آواز کو لمبا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زبر کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ جس لفظ کے اوپر زبر آئے گا، الف اس کے ساتھ مل جائے گا اور پھر اس لفظ کی آواز کو لمبا کر دے گا۔ یہ 3 الفاظ ہیں، اور ان 3 الفاظ کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ ساری بات جو میں بتا رہا ہوں شارٹ کر کے، اس کا مفہوم نکال کے آپ اپنی نوٹ بک کے اندر ضرور لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ الف نے کیا کیا؟ زبر کی آواز کو لمبا کر دیا۔ چلیے اب ہم قاعدے کھول کے باقاعدہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کی ہجے کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آ رہا ہے حمزہ الف زبر آ، آواز کو لمبا کر دیا، اور ہجے دیکھ لیجیے، حمزہ الف زبر آ۔ یہاں پر الف الف زبر آ نہیں آیا، الف الف 2 بار ایک ساتھ نہیں آئے گا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تکرار سے بچانے کے لیے جنہوں نے قاعدہ لکھا انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ حمزہ الف زبر آ، حمزہ کو لگا دیا الف کے بجائے، اور زبر کے ساتھ الف ملا دیا، کیونکہ الف الف کے ساتھ نہیں مل سکتا اس لیے حمزہ لگا دیا، اور زبر کی آواز کو بڑا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمیں الف لگا کر کے دے دیا، بن گیا حمزہ الف زبر آ۔ آگے چلیں، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا۔ سمجھے؟ آواز کو پہچانے، با زبر با، با الف زبر با، آواز کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را۔ اب غور کریے، میں اپنے ہر لفظ کے اندر آواز کو بڑھا رہا ہوں، لمبا کر رہا ہوں۔ را زبر را، را الف زبر را، زا زبر زا، زا الف زبر زا۔ یہ کمپیریزن ضرور کر لیجئے گا آپ ساتھ میں، بچوں کے سامنے کریں گے اور آسانی ہوگی۔ سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر ع، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے
کہ الف جب زبر کے ساتھ ملائیں گے تو ملاتے ہوئے آواز کو لمبا کریں گے، چھوٹا نہیں کرنا. چھوٹا کریں گے تو الف لگانے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. حمزہ الف زبر آ، کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو آواز کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، حمزہ الف زبر آ، لیکن اتنا لمبا بھی نہیں کر دینا ہے کہ کہیں آپ کی آواز سن کے برابر میں پڑوسی یہ سمجھے کہ روزہ کھل گیا. حمزہ الف زبر آ اتنا لمبا کر دیا آپ نے، لوگ کہیں گے میں روزہ کھل گیا، ان کی سوئی اٹک گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آواز کو درمیانی درجے میں کھینچ دیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا باقاعدہ الفاظ ملا کر کے دیکھتے ہیں. ہمیں وہ الفاظ جس کے اوپر زبر لگا ہوا ساتھ میں الف آ رہا ہے، آگے ہجے کرتے ہوئے ان الفاظ کو پہچان کر ان کا خیال کرنا ہے اور ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا. آگے چلیے، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوفا. اب دیکھیے خا کے ساتھ الف تھا اس لیے اس کی آواز کو ہم نے لمبا کر دیا، فا کے ساتھ کچھ نہیں تھا اس لیے اس کی آواز کو لمبا نہیں کیا. اس کے اندر بھی یہی تھا، دونوں کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر بھی دال کے اوپر بھی، لیکن دال کے ساتھ کچھ نہیں ہے، صرف حرکت ہے اس لیے اس کی آواز کو لمبا نہیں کیا. زا کی آواز کو لمبا کیا کیونکہ الف بھی ہے. تا الف زبر تا، با زبر با، تا با. ٹھیک ہے. جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جا ہا، دال زبر دا، جاہدا. ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا. با زبر با، حاسبا. صرف ہا کو کھینچا، سین اور با کو نہیں کھینچا کیونکہ ان کے اوپر خالی حرکت ہے، سنگل حرکت ہے. ٹھیک ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب 3 لفظ آئیں یا 3 سے زیادہ لفظ آئیں تو ہجے کرتے ہوئے پہلے 2 لفظوں کو ملائیں، اس کے بعد پھر تیسرے کو پڑھیں. کبھی بھی ایسا نہ کریں ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، با زبر با، ہا سبا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض مرتبہ الفاظ بھی غلط ہو جاتے ہیں. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح. دیکھیے یہ ہا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے. کچھ قاعدے ایسے بھی ہیں جن میں ہا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو جن کے اوپر زبر لگا ہوا ہے وہ زبر پڑھ سکتے ہیں. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا زبر ہا، جناح. ہمارے پاس بھی ایسے قاعدے آ جاتے ہیں جن کے اوپر زبر لگا ہوا ہوتا ہے. ادروائز آپ چاہیں تو آپ اپنے پین وغیرہ سے، بلیک پین سے جو ہے وہ پیج بھی بنا سکتے ہیں، باقی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شین الف زبر شا، را زبر را، شارا. با زبر با، شاربا. فا زبر فا، را الف زبر را، فرا. غین زبر غا، فراغ. ان تینوں میں زبر ہے لیکن صرف را کے ساتھ الف ہے اس لیے اس کی آواز کو لمبا کیا، نہ فا کی آواز کو کھینچا نہ غین کی آواز کو کھینچا. اس کا بس خیال رکھیں سارے الفاظ کے اندر. خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا. عین زبر ع، خادع. قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا. لام زبر لا، قاتلا. صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا. را زبر را، صابرا. تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا. لام زبر لا، تعالا. ٹھیک ہے. ہمیں صرف اس زبر کو کھینچنا ہے جس کے ساتھ الف لگا ہوا ہو، بس اس کو آج یاد کر لیجئے گا، سیدھا پڑھ لیجئے گا، پھر الٹا پڑھ لیجئے گا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اور بیچ میں سے دیکھ لیجئے گا. بس یہ سمجھ لیجیے کہ حروف مدہ 3 ہیں جو زبر زیر پیش کے ساتھ مل کر ان کی آوازوں کو لمبا کرتے تھے، جن میں سے پہلا حروف مدہ کون سا ہے؟ الف ہے، جو زبر کے ساتھ مل کر زبر کی آواز کو لمبا کرتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کا سبق جو ہے وہ کل لے کر کے حاضر ہوں گے. اللہ پاک قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بے حد آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.